سورۃ الدخان کی آیت نمبر 43۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الأثیم كالمهل يغلی فی البطون كغلی الحمیم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون، إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم، فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم، فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، فارتقب إنهم مرتقبون۔ یہ سورۃ الدخان کا تیسرا اور آخری رکوع ہے۔ اس رکوع میں اللہ رب العالمین نے کچھ جہنمیوں کے احوال بیان کیے ہیں اور کچھ اہل جنت کے احوال بیان کیے ہیں۔ قرآن کریم کا یہ اسلوب اور انداز ہے، ترغیب بھی دیتا ہے، ترہیب بھی کرتا ہے، کبھی خوشخبریاں سناتا ہے، کبھی ڈراوے سناتا ہے۔ کسی طرح سے انسان ڈر کے یا لالچ میں اللہ کا دھیان کر لے، گناہوں سے بچ جائے اور اللہ کے مہمان خانے کا، جنت کا مستحق بن جائے۔ اس لیے یہ آیات مبارکہ بڑی اہم ہے اور بڑی توجہ اور دھیان سے ان کا ترجمہ سننے اور دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب حضرات سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ قریب آ جائے کریں، اس سے ذرا طلب کا بھی اظہار ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک طلب پہ ہدایت کے فیصلے فرماتا ہے کہ بچے بھی ادھر آ جائیں، سامنے آ جائیں، کامرہ ادھر سامنے آ جاؤ، سر آپ بھی ادھر تشریف لائیں، آپ سب جزاک اللہ۔ قرآن پاک کو دیکھ کے اگر سنیں گے تو اس کا ایک الگ نور ہے اور الگ ہی سرور ہے جو اللہ پاک دلوں میں نصیب فرماتا ہے۔ میرے محترم دوستو، اگر ہم دھیان و توجہ کے ساتھ آیات مبارکہ کے ترجمے پہ بھی غور کریں تو پھر ہم نماز بھی پڑھیں گے تو بہت سارے الفاظ نماز میں بھی ہمارے دھیان میں آئیں گے اور اس سے نماز میں بھی ایک لذت پیدا ہوگی۔ پہلے اللہ پاک نے جہنمیوں کا تذکرہ کیا، ان کی وہاں کیا صورتحال ہوگی، اس کے بعد آخری آیات میں اہل جنت کا تذکرہ کیا، آخر میں پھر بالکل آخری دو آیات میں اپنے محبوب حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ و تسلی دی۔
اللہ پاک ارشاد فرماتے ان شجرۃ الزقوم، کوئی شک نہیں کہ زقوم کا درخت طعام الاسیم، یہ گناہ گار کا کھانا ہوگا۔ سورۃ الصافات میں بھی اس زقوم کے درخت کا ذکر ہوا ہے۔ جہنم کے اندر جب جہنمیوں کو بھوک لگے گی اور بھوک کی شدت سے چلائیں گے اور کھانا مانگیں گے تو کھانے کے لیے ان کو جو چیز دی جائے گی اس کو اللہ پاک نے زقوم فرمایا اور اس کے لیے درخت کا لفظ استعمال فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کو تھور کا درخت کہتے ہیں، جو ایک کڑوا درخت ہوتا ہے جس کا ذائقہ بہت شدید کڑواہٹ لیے ہوئے ہوتا ہے۔ ایک دنیا کا تھور ہے جو بڑا سخت کڑوا، جس کو انسان منہ میں رکھنا برداشت اور گوارا نہیں کرتا۔ ایک جہنم کا جو تھور ہوگا، جو آگ میں درخت ہوگا، اس کی کیا صورتحال ہوگی اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ علماء نے لکھا ہے جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی تو اہل مکہ نے بڑی بغلیں بجائی اور بڑے کہکے لگائے، بڑا مذاق اڑایا۔ لو جی، ایک طرف کہتے ہیں جی جہنم میں آگ ہوگی، جہنم کے اندر آگ ہوگی، اور دوسری طرف کہتے ہیں جہنم میں درخت ہوگا۔ بھلا آگ میں درخت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ میری قدرت ہے، میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ہندوستان کے اندر فرمایا ایسا درخت بھی پایا جاتا ہے کہ جس کی شاخوں کو آپس میں رگڑے تو اس سے آگ نکلتی، جس طرح پتھر کو آپس میں رگڑنے سے آگ نکلتی ہے، اسی طرح اس درخت کی شاخوں کو آپس میں رگڑنے سے بھی آگ نکلتی۔ تو جو اللہ دنیا کے اندر ایک درخت کی ٹہنیوں میں آگ رکھ سکتا ہے، وہ جہنم کی آگ میں بھی درخت اگا سکتا ہے۔ پھر بعض اس طرح بھی مذاق اڑانے لگے کہ زقوم عربی زبان کے اندر کھجور کو مکھن سے بھر کے کھانے کو بھی زقوم کہتے، کھجور کے اندر مکھن بھرا ہو اس کو بھی زقوم کہتے۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ واہ واہ، مزہ آ جائے گا، وہاں کھجوریں ملیں گی وہ بھی مکھن سے بھری ہوئی۔ تو اللہ پاک نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ جو زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا ہوگا، کل محل، وہ تانبے کی طرح تپ رہا ہوگا۔ محل تانبے کو بھی کہتے ہیں، اور جب تیل کو گرم کرے تو نیچے جو تیل کی وہ ایک میل کچیل جم جاتی ہے، اس کو بھی محل کہتے ہیں، جس کو اردو میں تیل کی تلچھٹ کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو زقوم ہوگا یہ کوئی کھجور نہیں، مکھن نہیں، یہ کوئی مزیدار لذت والا کھانا نہیں، یہ تو تانبے کی طرح گرم ہوگا، تپرا ہوگا، یغلی فی البطون، یہ پیٹ کے اندر جوش مارے گا، ابلے گا پیٹ کے اندر، اور ایسے ابلے گا کغلی الحمیم، جیسے گرم پانی کھولتا ہے۔ پانی کو ہنڈیا میں ڈال کے چولہے پہ رکھیں تو جس طرح گرم پانی کھولتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ زقوم کا درخت جب ان کے پیٹ میں جائے گا تو پیٹ میں ایسے ہی کھولے گا، جوش مارے گا۔ اور فرمایا کہ ادھر سے اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا، خذوہ، پکڑو اس کو، جکڑو اس کو، گرفتار کرو اس کو، فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اور اس کو گھسیٹ کے لے جاؤ جہنم کے بیچ میں۔ اس آیت کی روشنی میں بعض علماء لکھتے ہیں کہ جہنمی جب جہنم میں داخل ہوں گے تو داخلے کے وقت ان کو کھانے کے لیے یہ زقوم دیا جائے گا۔
جیسا کہ دوسری جگہ اس کو نزل فرمایا، نزل۔ اور نزل عربی زبان میں اس کھانے کو کہا جاتا ہے جو مہمان کے گھر آنے پہ سٹارٹ میں پیش کیا جاتا ہے، شروع میں جو اس کو دیا جاتا ہے اس کو نزل کہا جاتا ہے، اور بعد میں جو اس کے لیے کھانے کا اہتمام ہوتا ہے اس کو عربی میں ضیافت یا مأدبہ کا لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ نزل کا لفظ بولا گیا، اس کا مطلب ہے کہ جہنم کے شروع میں ہی ان کے لیے یہ اکرام سمجھ لیں، یہ اللہ کی طرف سے ان کی ابتدائی مہمان نوازی ہو، کھولتا ہوا گرم پانی اور زقوم تھور کا گرم، شدید گرم درخت، یہ ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، اور پھر یہ کھلا کر پھر فرشتوں کو حکم ہوگا اب اس کو پکڑو اور اس کو گھسیٹ کے جہنم کے بیچوں بیچ لے جاؤ۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ پہلے بھی جہنم کے اندر ہی ہوگا، اور جہنم کے اندر ہی یہ کھلایا بھی جائے گا، پلایا بھی جائے گا، اور پھر جہنم کے اندر سے ہی اللہ پاک اس کو کہیں گے کہ فرشتوں سے کہیں گے کہ ذرا اس کو اور آگے لے جاؤ، اس کو اور جہنم کے بیچ میں لے جاؤ۔ اندازہ کریں میرے محترم دوستو، کتنی سخت زندگی ہے اس شخص کے لیے جو خدا نخواستہ جہنم میں جانے کا مستحق بن گیا۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ پھر فرمائے فرشتوں کو حکم ہوگا ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، اس کے سر کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ڈالو۔ گرم کھولتا ہوا پانی جب قطرہ قطرہ اس کے سر پہ ڈالا جائے گا، جو اذیت اور درد یہ محسوس کرے گا اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یوں ہے کہ اگر جہنم کا ایک قطرہ اس دنیا میں ڈال دیا جائے، ایک قطرہ پانی کا، جہنم کے کھولتے ہوئے پانی کا ایک قطرہ اس دنیا میں ڈال دیا جائے تو پوری دنیا اس کی تپش سے جل کے بھسم ہو جائے، اور قیامت تک زمین پہ پھر دوبارہ کبھی گھاس کا تنکا تک نہ اگے۔ اتنا خوفناک کھولتا ہوا پانی ہوگا جو اس جہنمی کے سر پہ ڈالا جائے گا، اور ادھر سے فرشتوں کی ڈانٹ ڈپٹ، اللہ کا غضب اور ناراضگی، اور غصے میں اس کو کہا جائے گا ذوق، چکھ اپنے اس عذاب کو، چکھ اپنے اس مزے کو، انکا انت العزیز الکریم، تو بڑا غالب اور عزت والا بنا پھرتا تھا۔ ابو جہل مکہ کے اندر کہا کرتا تھا کہ حجاز کے اس علاقے میں مجھ سے بڑا بھی کوئی عزت والا ہے؟ اپنی عزت پہ اور اپنے غرور اور تکبر میں ناز کیا کرتا تھا۔ دنیا کے اندر ایسے بے شمار سردار، چودھری، وڈیرے، نواب دنیا میں آتے ہیں، عہدے کے بل بوتے پہ سمجھتے ہیں ہم سے بڑی عزت والا کون ہے، حالانکہ دنیا میں یہ اللہ دکھاتا ہے کہ چند دن کا عہدہ ہوتا ہے اور اس کے بعد لوگ لانتے بھیجتے، تھو تھو کرتے۔ ان عہدوں میں میرے دوستو عزت نہیں، عزت اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے میں ہے جو اللہ لوگوں کے دلوں کے اندر ڈالتا ہے۔ ان کے متعلق کہا جائے گا ذوق، چکھو اس کو، تم بڑے دنیا میں غالب بنتے تھے، عزت والے بنتے تھے، اب لو سواد اس کا۔ اب ظاہر ہے کوئی چکھنے کی چیز تو نہیں ہے، یہ تو ایک ان کے ساتھ مذاق ہے کہ چکھو اب اس کو، سواد لو اب اس کا۔ جیسے دنیا کے اندر کوئی کسی کو منع کرے کہ بھائی یہ کام نہ کرو، نقصان ہو جائے گا، وہ باز نہ آئے اور پھر بھی وہ کام کرتا رہے اور نقصان ہو تو پھر کیا کہتے ہونا ہے سواد دے، منع کر دے سے نہ کرے گا۔ اللہ پاک بھی فرمائیں گے چکھو اب اس کو، انکا انت العزیز الکریم، تو بڑا عزت والا، بڑا غالب بنتا تھا۔ یہ تو صورتحال ہے میرے محترم دوستو ان لوگوں کی
جنہوں نے قیامت کے متعلق شک کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یقیناً یہ وہی ہے جس کے متعلق تم شک کیا کرتے تھے۔ تمہیں اللہ کے نبی آ کے سمجھاتے ہیں کہ بھئی قیامت آنے والی ہے، تو تم کہتے کیسی قیامت، لے آؤ اگر تم سچے ہو تو۔ انبیاء تمہارے پاس آئے، انبیاء کے نائبین علماء، وہ انبیاء کے ورثاء آئے، مبلغین نے سمجھایا، واعظ و نصیحت کرنے والوں نے کہا آخرت کو سامنے رکھو، موت کو بھول نہ جاؤ، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرو، اور تب تم دولت کے نشے میں ایسے مست ہوئے کہ تم نے آخرت کو بالکل بھلا دیا، بلکہ اس میں شک کرنے لگ گئے ہیں کوئی قیامت بھی آنے والی ہے۔ اور پھر شک میں اتنا آگے بڑھے کہ عرب کے مشرک کہا کرتے تھے کہ اگر قیامت آ بھی گئی تو جیسے یہاں اللہ نے ہمیں دیا ہے وہاں بھی اللہ ہمیں ہی دے گا۔ اس قدر بے ایمان اپنی بے ایمانی میں آگے بڑھ چکے تھے۔ اللہ پاک فرماتے دیکھو اب جس کو تم شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے یہ وہی قیامت ہے، یہ وہی جہنم ہے، یہ وہی سزائیں ہیں جو میرا محبوب تمہیں بتاتا تھا اور تم مذاق اڑایا کرتے تھے، شک کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ آج سامنے آ گئی ہر چیز۔ یہ صورتحال تو ہوگی ان لوگوں کی جنہوں نے دین کے متعلق شک کیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاق اڑایا، دین کو کھلونا اور کھلواڑ سمجھا۔ اس کے مقابلے میں جو متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، ان المتقین، اچھے اور نیک لوگ ہیں۔ میرے محترم دوستو، تقوی کس چیز کا نام ہے؟ علماء نے لکھا ہے تقوی بچنے کا نام ہے، ڈرنے کا نام ہے۔ اور پہلی سٹیج تقوی کی یہ ہے کہ انسان کفر اور شرک سے بچے۔ جو کافر نہیں، جو مشرک نہیں، وہ بھی پہلی سٹیج میں متقی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہم کافر نہیں ہیں، اللہ ہمیں اسلام پہ موت دے۔ ہم مشرک نہیں ہیں، اللہ ہمیں توحید پہ موت دے۔ ہم اس وقت حالت توحید میں اور حالت ایمان میں بیٹھے، اس لحاظ سے ہم سب متقی ہیں۔ اللہ ہمارے اس تقوی کو سلامت رکھے۔ اگلا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچے، یہ بھی اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ بڑے بڑے گناہوں سے بچے، کفر سے بچنے کے بعد زنا سے بچے، شراب سے بچے، بد نظری سے بچے، کسی کی عزت کو پامال کرنے سے بچے، کسی کا حق مارنے سے بچے، حرام کمائی سے بچے۔ یہ بھی تقوی والا ہے، یہ اس سے اعلیٰ درجے کا متقی ہے۔ اور اس سے اعلیٰ درجے کا متقی وہ ہے جو صغیرہ گناہوں سے بھی بچے، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچے۔ اللہ ہمیں تقوی کی اس سٹیج تک بھی پہنچائے۔ یہ درجے تقوی کے میدان ہے کھلا، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال جو شخص متقی ہوگا اس کو وہاں پہ کیا ملے گا؟ میرے محترم دوستو، علماء نے لکھا ہے دنیا کے اندر ہر انسان کی چاہت وہ 6 باتوں کی ہوتی ہے، 6 چیزوں کی چاہت ہوتی ہے۔ پہلی چاہت یہ ہوتی ہے میرا مکان اچھا ہو، گھر اچھا مل جائے، رہائش اچھی مل جائے۔ دوسری چاہت یہ ہوتی ہے کہ میرا لباس عمدہ ہو، لباس اچھا ہو۔ تیسری چاہت یہ ہوتی ہے کہ میرا شریک حیات خوبصورت بھی ہو، خوبصیرت بھی ہو۔ چوتھی چاہت انسان کی یہ ہوتی ہے کہ مجھے دنیا جہان کی ساری نعمتیں کم سے کم مشقت میں ملے یا بغیر مشقت کے ملے۔ اور پانچویں چاہت یہ ہوتی ہے انسان کی کہ جو نعمتیں مجھے ملیں وہ پھر کبھی مجھ سے چھینی نہ جائیں، واپس نہ لی جائیں۔ اور چھٹی خواہش انسان کی یہ ہوتی ہے کہ مجھے کبھی موت نہ آئے، میں ہمیشہ زندہ رہوں۔
یہ 6 خواہشیں انسان کی اللہ جنت میں پوری کرے گا، اور ان 6 کی 6 کا ذکر اللہ نے یہاں پہ کیا ہے۔ فرمایا جو متقی ہوگا فی مقام امین، سب سے پہلی نعمت اس کو یہ ملے گی کہ اس کا ٹھکانہ امن والا ہوگا، امن، چین، سکون۔ اور گھر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ گھر امن والا ہو، اگرچہ وہ سادہ ہو، بہت خوبصورت نہ بنا ہو، لیکن امن والا ہو۔ اگر گھر بہت اعلیٰ شاندار بنا ہوا ہے لیکن ہمسائے لڑ رہے ہیں، امن نہیں ہے، ادھر بھی لڑائی، سامنے بھی لڑائی، پیچھے بھی لڑائی، تو وہ گھر سکون والا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ پاک نے جنت کی پہلی نعمت یہ بیان کی کہ جنتیوں کو جو مکان ملے گا وہ امن والا ملے گا۔ اور کیسا ہوگا؟ فرمایا فی جنات و عیون، باغات ہوں گے، چشمے ہوں گے، خوبصورت لوکیشن۔ آج دنیا میں انسان کوشش کر کے پودے لگاتا ہے، لگانے چاہیے، خوبصورتی ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دی ہے، جانی تحفظ بھی ہے، جمالی تحفظ بھی ہے۔ پودے لگاتا ہے، چشمے لگاتا ہے، پانی بہاتا ہے کہ ذرا منظر خوبصورت اور ٹھنڈا ٹھنڈا لگے۔ جنت میں یہ سب کچھ بہت اعلیٰ درجے کا ہو۔ دوسری نعمت اللہ پاک فرماتے یلبسون من سندس و استبرق، جنت میں جو جنتیوں کا لباس ہوگا وہ کبھی سندس ہوگا، کبھی استبرق ہوگا۔ سندس علماء فرماتے باریک ریشم کو کہتے ہیں، استبرق موٹے ریشم کو کہتے ہیں۔ باریک اور موٹا ریشم کبھی موسم کے لحاظ سے، کبھی چاہت کے لحاظ سے، خواہش کے لحاظ سے، کبھی انسان باریک لباس پہنتا ہے، کبھی موٹا لباس پہنتا ہے۔ اور ریشم جو دنیا میں مرد کے لیے حرام قرار دیا گیا، اللہ وہاں سب کو ریشم کا لباس نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور فرمائے اس ریشمی لباس میں بہترین خوبصورت امن والی جنت کے اندر متقابلین سامنے آمنے بیٹھے ہوں۔ دنیا کے اندر ہوتا ہے بعض اوقات بندہ بڑی اچھی جگہ پہ چلا جاتا ہے لیکن اس سے نفرت، اس سے لڑائی، اس سے چپکلش، اس سے عداوت، اب اس کا منہ مشرق کی طرف، اس کا منہ مغرب کی طرف۔ شادی بیاہوں میں دیکھتے ہیں نا رشتہ دار جو آپس میں ناراض ہوتے ہیں، وہ خام خواہ ادھر والا ادھر کو منہ کر کے بیٹھا ہے، وہ ادھر کو منہ کر کے بیٹھا ہے۔ اللہ فرماتے جنت میں یہ صورتحال نہیں ہوگی، کسی کے دل میں کسی کی نفرت نہیں ہوگی، کوئی میل نہیں ہوگا، سب ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہوں، متقابلین آمنے سامنے۔ اور بعض رات فرماتے اس کا معنی کہ جنت کی نشستیں ایسی ہوں گی کہ کسی کی طرف کمر نہیں ہوگی۔ یہاں تو چونکہ جگہ کی قلت ہوتی ہے، بعض اوقات بیٹھنے والے ایسے بیٹھتے ہیں، کوئی آگے بیٹھا ہے، کوئی پیچھے بیٹھا ہے۔ اب جو پیچھے بیٹھا ہے یہ بظاہر اس کی بے اکرامی ہے، لیکن جنت میں اتنی سی بھی بے اکرامی نہیں ہوگی، سب ایسے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ مطلب کیا کہ جنت میں جگہ بہت کھلی ہوگی، مجلسیں بڑی کھلی کھلی لگی ہوں گی، اور اللہ کی شان دور دور تک آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، لیکن ایک دوسرے کو صاف دکھائی بھی دے رہے ہوں گے، باتیں بھی صاف سنائی دے رہی ہوں گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کذالک، یہ نعمتیں تو ہے ہی، آگے سنو یہ تو ملے گئی، اس سے آگے شریک حیات کی نعمت۔ فرمایا وزوجناہم، ہم نکاح کریں گے ان کا بحور عین، گوری چٹی اور موٹی آنکھوں والی عورتوں سے، جنت کی حوروں سے۔ جو حور ہوگی، حور کا معنی گوری چٹی اور عین کا معنی موٹی آنکھوں والی۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ جنت کی جو حوریں ہیں وہ جنت کی ایک الگ ہی مخلوق ہے، جو اللہ نے مٹی سے نہیں بنائی بلکہ وہ اللہ نے مشک و زعفران سے بنائی، وہ اللہ نے موتی اور ہیرے جواہرات سے بنائی ہے، اور وہ صفائی میں ایسی کہ جس کی تعریف اللہ رب العالمین بھی فرما رہے ہیں۔ اور ان کے اندر سیرت کی صفائی یہ ہوگی
کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اس جنتی سے پہلے اس کو نہ کسی جن نے دیکھا اور ہاتھ لگایا ہوگا، نہ کسی انسان نے اس کو ٹچ کیا ہوگا۔ یہ اس کی خوبصورتی ہوگی۔ ان کی آنکھیں اپنے مالک کے سوا سب کے لیے جھکی ہوئی ہوگی، کسی کی طرف دیکھنے والی نہیں ہوگی۔ یہ شریک حیات کی خوبصورتی اور خوبصورتی اللہ وہاں پہ بھی نصیب فرمائے گا۔ اور یہ جو دنیا کی عورت ہے، دنیا کے اندر جو بیوی ہے انسان کی، یہ وہاں ان حوروں کی بھی سردار بن کے اور پہلے سے زیادہ نکھر کر یہ بھی انسان کو وہاں نصیب ہوگی۔ ڈرنا گھبرانا نہیں ہے، یہاں والی صورتحال نہیں وہاں پہ ہوگی۔ وہاں بڑی عزت کرے گی، وہاں بڑا ہی احترام دے گی۔ فرمایا کہ یہ نعمت شریک حیات والی یہ بھی اللہ وہاں نصیب فرمائے گا۔ اور اس سے آگے یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہاں طلب کریں گے۔ یدعون اس کا سادہ ترجمہ اگر کریں تو یوں بنے گا کہ آرڈر دیں گے، حکم کریں گے جنتی ہر قسم کا پھل امن کے ساتھ، جو میوہ جو پھل جس موسم کا، جس وقت، جس ڈیزائن اور ذائقے کا جنتی بس آرڈر کرے گا۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ دل میں خواہش پیدا ہوگی، آن کی آن اللہ کی شان وہ پھل جنتی کے سامنے ہوگا، اور جہاں سے پھل اتارے گا وہاں نیا پھل لگ جائے گا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا آمینین، کہ ختم ہونے کا بھی کوئی ڈر نہیں۔ دنیا میں کسی کو پھل نصیب ہو جائیں، فریج میں سنبھال کے رکھتا ہے کہیں ختم نہ ہو جائے، تھوڑا تھوڑا کھانا ہے، مک نہ جائے، وہاں اس سے بھی امن ہوگا۔ اور چوتھی پانچویں چیز فرمایا کہ چھن جانے کا بھی کوئی ڈر نہیں، کیونکہ وہاں موت نہیں ہے۔ لا یذوقون فیہا الموت، جنت کے اندر جنتیوں کو کوئی موت کا ذائقہ نہیں چکھنا پڑے گا، الا الموتۃ الاولی، سوائے اس پہلی موت کے۔ وہی موت ایک تھی جو آ گئی، اب دوبارہ نہیں آئے گی۔ یہ صورت تو جہنم میں بھی ہوگی، لیکن جہنمیوں کے لیے موت کا نہ آنا یہ تو اور عذاب ہوگا۔ تو یہ نعمت تو ہوگی جنت والوں کے لیے، کہ جنت والوں کے لیے موت کا نہ آنا یہ اور نعمت بن جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور اللہ نے ان کو یعنی جنتیوں کو اللہ نے جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ علماء نے لکھا ہے ہر انسان کے دنیا کے اندر جو بھی انسان آیا ہے اس کے آخرت میں دو ٹھکانے ہیں، ایک جنت ہے ایک جہنم ہے۔ جب کسی کو جنت نصیب ہوگی تو اس کو پھر جہنم دکھائی جائے گی، اور اس کو کہا جائے گا کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو یہ جہنم تیرا ٹھکانہ بننا تھا۔ اور جو جہنم میں ہوگا اس کو جنت دکھائی جائے گی، اور اس کو کہا جائے گا اگر تو اللہ کو ناراض نہ کرتا تو یہ جنت تیرا ٹھکانہ ہونا تھا۔ اس سے جہنمی کی حسرت اور زیادہ بڑھے گی، اور جنتی کا شوق اور محبت اور ولولہ اور زیادہ بڑھ جائے۔ اللہ پاک فرماتے یہ بھی کیا کم نعمت ہے کہ ہم نے اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ اور فرمایا فضلا من ربک، یہ تیرے رب کا فضل ہے، اس کو کوئی اپنا کمال نہ سمجھے۔ دنیا کے اندر انسان تھوڑی سی عبادت کی توفیق ہو جائے، وہ سمجھتا ہے کہ میں تو پکا جنتی ہوں، مجھ سے بڑا تو کوئی جنتی ہے ہی نہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ سے ہر وقت اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ جس پہ اللہ کا فضل ہوگا وہی جنت کے اندر جائے گا۔ ایسے کسی نے کہا نا، عدل کرے تے تھر تھر کمن، اچیاں شانہ والے ہو، فضل کرے تے بخشے جامن، میں ورگے منہ کالے ہوں۔ اللہ اگر عدل و انصاف پہ آئے تو ہم تو ایک گلاس پانی کا بھی حساب نہیں دے سکتے۔ یہ اس کا فضل ہوگا، اس کی کرم نوازی ہوگی، اس کی رحمت ہوگی کہ وہ اپنے احسان سے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا کے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ پاک فرماتے ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے وہ بڑی کامیابی۔
دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے مجھے کامیابی مل جائے، سکسیس کا دروازہ میرے لیے کھل جائے اور میں بڑے سے بڑے مرتبے پہ پہنچ جاؤں۔ اللہ فرماتے مرتبے چاہنے والوں، کامیابیاں چاہنے والوں، عزتیں چاہنے والوں، یہ بڑی کامیابی ہے۔ جہنم سے بچ جاؤ اور جنت میں چلے جاؤ، یہ ہے بڑی کامیابی۔ آخر میں اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، میرے محبوب ہم نے قرآن کو بڑا ہی آسان کر دیا آپ کی زبان مبارک پہ۔ قرآن بہت آسان ہے۔ ایک عجمی بچہ جس کو کچھ بھی نہیں آتا، عربی سے کوئی شدھ بدھ نہیں، وہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ اس کو اپنے سینے میں سمو لیتا ہے۔ بڑا ہی آسان کر دیا، لیکن یہ آسان کس کے لیے ہے؟ لعلہم یتذکرون، شاید لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا ہے، تذکرہ کے لیے، اس سے واعظ کے لیے سب سے آسان ترین واعظ و نصیحت، سادہ ترین واعظ و نصیحت وہ قرآن کریم کی واعظ و نصیحت۔ اللہ فرماتے میرے محبوب ہم نے یہ اس لیے آسان کیا تاکہ آپ کی زبان مبارک سے سن کے لوگ اس قرآن سے نصیحت حاصل کریں۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا تو الجھنے کی ضرورت نہیں، لڑنے کی ضرورت نہیں، اس سے بحث و مباحثے اور تکرار کی ضرورت نہیں، بلکہ فرتقب، میرے محبوب آپ بھی انتظار کریں، انہم مرتقبون، یقیناً یہ لوگ بھی انتظار کریں۔ آپ انتظار کریں کہ کب اللہ حق کو غالب کرتا ہے، اور یہ لوگ انتظار کریں کہ کب یہ اللہ کی پکڑ کے اندر آتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ کسی پہ فوری پکڑ آ جائے، بلکہ بعض اوقات انسان اللہ پاک اس کو ایک وقت تک لے کے جاتا ہے، پھر اس کے بعد پکڑ آتی ہے۔ اس لیے دین کی محنت کرتے ہوئے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، لگے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے استقامت کے ساتھ، اور ایک وقت آئے گا اللہ سب نکھار کے سامنے رکھ دے گا۔ میرے محترم دوستو، پوری سورت مبارکہ کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم ایسے اعمال کریں جن سے اللہ راضی ہو کر ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرما دے، اور ایسے اعمال سے بچیں کہ جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو کر خدا نخواستہ ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو جہنم سے محفوظ رکھے اور جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و